بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ آج بروز اتوار آپ سے مخاطب ہیں اور کوشش کریں گے کہ آج ابھی تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ ایک تو رات گئے تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ عامر کیانی صاحب بھی اپنے تقدو میں ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ وہ بھی جو ہے رابطے میں ہیں۔ سیف اللہ نیازی صاحب اور علی مین گنڈا پور کے درمیان بھی کچھ چیزوں پہ تحفظات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت گیم چینجر ہیں وہ ہے سردار تنویر الیاس، جو کہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اہم معاملات آزاد جمہوریہ کشمیر کے ان کے کنٹرول میں رہیں۔ اور جو آپ کو پتہ ہے کہ وزارت داخلہ کی بات کی گئی آزاد جمہوریہ کشمیر کی، گلگت بلتستان ہو یا آزاد جمہوریہ کشمیر ہو، آپ کو علم ہے کہ جو وزارت داخلہ ہوتی ہے وہ بیسیکلی ایز سچ اتنی پاورفل نہیں ہوتی، اور وہ موسٹلی گلگت میں وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتی ہے اور کشمیر میں وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو کمزور کرنے کے لیے بیسیکلی، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے وہاں پر وزارت داخلہ نہ صرف مانگے گی بلکہ کہا گیا کہ ایک سیکٹری بھی ہمیں دے دیا جائے جو داخلہ کو دیکھے، اور یوں چیف سیکٹری اور باقی کو تحفظات کا بھی اظہار ہوا۔ اور یہاں پر سیف اللہ نیازی کے بھی بڑے تحفظات سامنے آئے ہیں۔ ایک تو یہ خبر ہے آپ کے سامنے رکھیں گے، کابینہ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، حلف لینا باقی ہے، اور کل تک جو کابینہ جو ہے جن کو پورٹ فولیو ملیں گے اس کے حلف بھی ہو جائیں گے۔ ایک تو پہلے مرحلہ تو ہو گیا ہے، 2 معاون خصوصی 2 مشیر بھی سامنے آ گئے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ ایک معاملہ ہوا ہے کہ جناب جو برطانوی آزاد کشمیر میں برطانوی خاتون ٹک ٹاکٹر ہیں، ان پر چاقو سے حملہ ہوا، اور چاقو سے حملہ کس نے کیا اس پر جو ہے وہ مختلف طرح کی خبریں شاید سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن کچھ برطانیہ میں موجود کچھ دوست ہیں اور کچھ اسلام آباد میں، کیونکہ اسلام آباد کے نجی ہاسپٹل میں اس خاتون کو لایا گیا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس پہ تھوڑا سا آپ بات کر لیں، تحقیقات کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ معاملہ بیسیکلی ایک گھر کا معاملہ ہے، لیکن کیونکہ ٹک ٹاکر خاتون ہے اور برطانیہ سے تعلق رکھتی ہیں، مظفر آباد میں وہ تحصیل ڈوڈیال میں اپنی بہن کے گھر وہ موجود تھیں، بہن کے گھر گئی تھیں، لیکن یہ ہوا کہ بہن کے گھر موجود ہونے کے بعد ان کے بیگ سے، اس گھر میں بیگ سے کچھ چیزیں چوری ہوئیں، جس میں 20,000 پیسے بھی ہیں جو بتایا جا رہا ہے، اور پھر کچھ اور بھی چیزیں ہیں، اور اس پہ انہوں نے اپنے بھانجے کو قصوروار ٹھہرایا، جس پر بھانجا جو ہے اس نے غم و غصے کا اظہار کیا، اور اس نے چاقو سے جو ہے وار کر دیا، جو کہ پورا نام ہے طیبہ دلنشین اس خاتون کا، لیکن وہ معروف ہیں وفا حسین کے نام سے۔ تو یوں ایک چاقو کے حملے سے وہ زخمی ہوئی، اور اچھا خاصا جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ ہوا، اور پھر ان کو ہاسپٹل اسلام آباد میں ایک نجی ہاسپٹل میں لایا گیا۔ یہاں سے بھی ہماری ٹیم نے کچھ ریکارڈ حاصل کیا ہے، اور کوشش کریں گے کہ ان کا انٹرویو بھی جو ہے وہ آپ تک لایا جائے۔ لیکن یہ اوورال ایک گھر کا معاملہ تھا، اور اس کو پھر بہت زیادہ اچھالا گیا۔ برطانیہ میں بھی کچھ دوست ہیں، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اس پہ بات کی جائے، اور یہاں پر بھی۔ تو یہ اوورال ایک یوں معاملہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن جو ہے وہ شاید بھانجا جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکا، اور جوان بھی تھا، تو شاید اس لیے اس نے جو ہے نا فوراً وہ کیا۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اس بھانجے کو، اور وہ تحقیقات بھی کر رہے ہیں، اور اگر تحقیقات میں ڈیفینیٹلی اگر وہی بھانجا ہی قصوروار ٹھہرایا گیا، اس نے ہی 20,000 بیگ سے نکالے ہیں اور باقی چیزیں بھی نکالی، تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا معاملہ ہوگا۔ اور اگر اس نے نہیں نکالی اور کہیں اور کو معاملہ ہوا تو پھر ذرا ایک فیملی کا جو ہے وہ کے درمیان ناچاکی کا معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اپنی ہی بہن کے گھر وہ تھی، اور ان کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ آزاد جمہوریہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے جو آفس میمورنڈم ہے یا آفس سرکاری ملازمین کے لیے جو احکامات جاری کیے جاتے ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اب یہ سرکاری جو آفیسرز ہیں ان کے لیے یہ چوتھی بار شاید، یا میں بتا دوں گا آپ کو، آپ سے شیئر کرتے ہیں، چوتھی بار ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، میمورنڈم جاری ہوا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت سے سرکاری ملازمین فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب اور مختلف سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف گورنمنٹ کے معاملات میں کبھی کبھی مداخلت کرتے ہیں، بلکہ وہ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، وہ خود سرکاری ملازم ہوتے ہیں، کسی نہ کسی ادارے میں وہ کام کرتے ہیں، اور پھر وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب وہ پابندی پاکستان میں
یعنی فیڈرل گورنمنٹ نے لگائی ہے، اور اس میں انکلوڈنگ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر ہے، اس میں جو ہے وہ تمام ادارے ہیں ان کو بھی یہ بھیج دیا گیا ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ جناب حکومت میں ماضی کے حوالے سے اس پہ وارننگ بھی جاری کی گئی تھی، اس کے باوجود سرکاری ملازمین کی جانب سے سوشل میڈیا کا استعمال جاری رہا۔ یعنی سوشل میڈیا سرکاری ملازمین نہیں استعمال کر سکیں گے، یعنی فیس بک ٹویٹر پر وہ جس طریقے سے وہ رائے دیتے ہیں پولیٹیکل یا کسی بھی حوالے سے وہ نہیں دے سکیں گے۔ تاہم اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کے ضمن میں چوتھا آفس جو میمورنڈم ہے وہ جاری کیا ہے، پہلے 3 جاری کیا چکے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ACR میں لکھا جائے گا، ان کو سزائیں دی جائیں گی، اور ان کا نام بھی جناب گزٹ میں پتہ نہیں شامل کیا جائے گا۔ بہت کچھ لمحہ جاری ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں قانون سازی ہوتی ہے۔ یہ جو پہلا آفس میمورنڈم ہے وہ 28 مارچ 2019 کو نکلا تھا، دوسرا جو ہے وہ 20 نومبر 2019 کو، تیسرا 26 جولائی کو، چوتھا جو ہے وہ 25 اگست کو، 25 اگست 2021، یعنی 3 دن پہلے کی بات ہے۔ اب کہا گیا کہ کوئی سرکاری ملازم بغیر اجازت کے کوئی بھی میڈیا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکے گا، یعنی کہ سوشل میڈیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹویٹر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک آفیشیل، آپ دیکھتے ہیں کہ تمام بڑے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ٹویٹر کا سہارا لیتے ہیں، یعنی ایون وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے کئی دفعہ صوبوں کا جو ہے وہ اعلان بھی ٹویٹر پہ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی گورنمنٹ سرونٹ کنڈکٹ رول نمبر 1964 کی پاسداری کریں گے، اور اگر کوئی اس طرح کا شخص پایا گیا تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ ایک تو یہ چیز ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو وزارتیں ہیں اس میں بہت سی معاملات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ ابھی تک جو صورتحال ہے، یعنی جو بتایا گیا تھا پہلے تو یہ بات ہوتی رہی کہ جناب کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اب جو ہے وہ کیونکہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ بہت سے معاملات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ معاملات کیسے سامنے آئے ہیں کہ عامر کیانی، سیف اللہ نیازی اور ان کے درمیان کچھ معاملات میں شدید تحفظات کا اظہار ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فیصلہ اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور ڈیلے کرنے سے جو ہے وہ کیونکہ آپس میں تینوں کے اختلافات ہیں، پھر خان نے بھی ان کو، عمران خان نے بھی کہا تھا کہ یہ معاملات دیکھی جائیں، اور کچھ معاملات میں کچھ لوگ وزیر اعظم عمران خان سے ڈائریکٹ ہیں، جیسے کہ جوید اقبال مئو ہیں جنہوں نے IT کی وزارت لی، اور ساتھ معاون خصوصی بھی وہ بن گئے، وہ حلف اٹھائیں گے، شاید منڈے ٹیوزڈے کو وہ حلف اٹھائیں گے، کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ مشیروں اور اس کے حلف اٹھائے گا، معاون خصوصی کے حلف وہ لیتے ہیں، اور جبکہ وزارتوں کے حلف جو ہے وہ پہلے ہی صدر لے چکے ہیں، اب ان کو پورٹ فولیوز دیے جائیں گے۔ اچھا، اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہم نے پہلے بھی ایک ڈیٹیل بتا دیا ہے کہ کس کس وزیر کو کیا کیا دیا جا رہا ہے، اور اب ٹوٹل جو ایک سینئر وزیر کے ساتھ یعنی 15 وزراء کی لسٹ بھی آ گئی ہے، اور 4 یعنی 2 معاون خصوصی اور 2 مشیر بھی، ان کے پاس کیا کیا ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ ایک دفعہ دوبارہ بہت سے لوگ چاہ رہے تھے کہ جناب اس کی شاید 1-2 نام بھی انہوں نے بتائے تھے کہ ان لوگوں کا نام بتایا جائے کہ ان کی کون سی وزارت ان کو دی گئی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ ان کے سامنے وہ معاملات بھی ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اکمل سرگالہ جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ چودھری رشید PND اکمل سرگالہ جو ہے جنگلات ان کو دی جا رہا ہے۔ اکمل سرگالہ کے حوالے سے بہت سے لوگ چاہ رہے تھے کہ کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ چودھری مقبول جو ہے مشیر وائلڈ لائف ہیں اور فشریز جیل خانہ جات، چودھری اقبال IT ہیں، حامد رضا اوقاف و مذہبی امور ہیں، کیونکہ یہ 4 جو 2 معاون خصوصی ہیں اور 2 مشیر ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک تو جھنڈے کا شوق تو آپ کو پتہ ہوتا ہی ہے، جھنڈا بھی ہے ان کے پاس، ساتھ ان کو اختیارات بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن ذرا کچھ چیزیں تو کلیئر ہوتی ہیں، اور جو فہیم ربانی ہیں ان کو اطلاعات بھی دی جا رہی ہے، اطلاعات کے ساتھ ساتھ باقی کچھ ایریاز میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل جو معاملہ ہے وہ ہے سردار تنویر الیاس صاحب کا، یعنی جو ابھی تک ان کو کوئی داخلہ کے معاملات بھی وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ داخلہ بھی ہوگا تو ان کو شاید ان کے کچھ مشیر ہیں وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، لیکن تنویر الیاس صاحب کو جناب ہاؤزنگ، سیاحت، اظہر صادق کو تعمیرات عامہ، خواجہ فاروق لوکل گورنمنٹ، دیوان چغتائی جو ہیں وہ ان کو تعلیم دی گئی ہے، اسی طریقے سے جو ہے چودھری ارشد ان کو برقیات، علی شان سونی کو جو ہے وہ خوراک، ظفر ملک جو ہیں وہ تعلیم کالجز دی گئی، چودھری اخلاق جو ہے ان کو محکمہ مال دیا گیا، اس پہ بھی کسی اور کی نظر تھی، انصر عبدالی جو ہے وہ شروع سے ہی ابھی تک صحت کے معاملات میں وہ انٹرسٹڈ بھی تھے، ان کو صحت ہی دیا گیا، میر اکبر جو ہے ان کو زراعت دیا گیا، یعنی اس دفعہ تھوڑا بہت ان کو چینج کیا گیا، بیگم شاہدہ صغیر صاحبہ کو جو ہے وہ سماجی بہبود، ترقی، نسواں ان کو دیا گیا،
حسین محمد حسین صاحب کو بہبود آبادی اور اس طریقے سے باقی جو ہے ان کو بھی معاملات دیکھے گئے. اسی طرح اگر چودھری رشید کی بات کریں PND یہ بھی کی اور لینے کے چکر میں تھا, وہ بھی ان کو مل گیا, اور ماجد خان خزانہ اور اکبر ابراہیم مشیر بحالیات یعنی ان کو جو ہے وہ سونپ دیا گیا. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں. ایک تو کہا جا رہا ہے کہ سینئر وزیر جو تنویر الیاس ہیں ان کو ہاؤزنگ, سیاحت, انڈسٹریز, صنعت و حرفت اور داخلہ کے محکمے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے بڑا کہا جی کہ جناب آپ نے مجھے وزیر اعظم بھی نہیں بنایا, آپ کوئی اہم عہدہ بھی نہیں دیا, مجھے ظاہر ہے ان کے لوگ بھی پریشان ہیں, وہ بار بار ان کو پوچھتے ہیں کہ جناب اسلام آباد میں تقریب ہوتی ہے 3 سالہ پروگرام, وہاں پر بھی آپ کو کوئی ایسا پروٹوکول نہیں دیا گیا, کشمیر میں بھی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی کرسی لگانی پڑتی ہے آپ کے لیے, تو کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے ذرا آپ کی کشمیر میں تو کچھ نہ کچھ تو ہو نا. تو وزارت داخلہ ان کو کہا گیا کہ وہ بھی ان کو دی جا رہی ہے, لیکن اس میں انہوں نے کچھ چیزیں مانگی ہیں جس پر علی امین گنڈاپور اور سیف اللہ نیازی کے درمیان اختلافات آئے ہیں. اب رات گئے تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہو سکی تھی کہ جو الگ الگ جو سیکٹری بھی الگ مانگا جا رہا ہے, جو کچھ چیزیں الگ سے مانگی جا رہی ہیں, اس میں یہ کہا گیا ہے علی امین گنڈاپور کی طرف سے کہ چیف سیکٹری اور اس طرح کے جو باقی عہدے ہیں, جو ادارے ہیں, ان میں مداخلت کرنے کی جو چیزیں ہوں گی وہ اس کو قابل قبول نہیں ہوں گی. تو یہ چیزیں جو آنے والے دنوں میں مزید کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ کیا چیزیں جو ہے وہ ہوں گی. لیکن اوورآل کہا جا رہا ہے کہ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ایک تو پروٹوکول بھی ہو اور پھر باقی چیزیں بھی ہوں تو تاکہ ذرا آسانی ہو جائے گی. اور وزارت داخلہ ذرا جب کوئی کہے گا جی وزیر داخلہ کون ہے تو وہ پتہ چلے گا جناب سردار تنویر الیاس صاحب ہیں. باقی سیاحت کا تو چلو کوئی نہیں, وہ تو ان کا اپنا جو ہے وہ کچھ بزنس بھی ہے, کچھ انہوں نے پراپرٹی بھی لے رکھی ہے پیر چناسی میں 14,000 پر کنال کے حساب سے, اس میں بھی وہ کوشش کریں گے کہ جتنا خرچہ ہوا اسے نکالیں. لیکن تحفظات ان کے ضرور ہیں کہ ان کو جو ہے وہ جو ایکسپیکٹیشن تھی, جو ان سے وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. اتنا زیادہ خرچے ان کے کروائے گئے, ویگوز کی اسلام آباد میں بھی شارٹیج پیدا کر دی گئی تھی جتنی انہوں نے یہاں سے اٹھا کے لے گئے تھے. تو لیکن ان کا بھرپور استعمال جو ہے وہ PTI نے کیا. لیکن ہم نے آپ کو ایک سٹوری بتائی تھی بہت پہلے, اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. الیکشن سے کوئی 1-2 ماہ پہلے ہی بتائی تھی کہ سردار تنویر الیاس اور برسر سلطان دونوں کو وزیر اعظم نہیں بنایا جائے گا, اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا دونوں کے حوالے سے جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو شکایات جو ہیں وہ وزیر اعظم تک پہنچاتے رہے. اس میں پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دونوں گروپس کو اور خصوصی طور پر سردار تنویر الیاس کو فی الحال جو ہے وہ کام کرنے دیں اچھی طریقے سے, کیونکہ وہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں اور باقی معاملات بھی ہیں, اور برسر سلطان بھی اپنا پاور شو کر رہے ہیں, تو ان کو کرنے دیں تاکہ تحریک انصاف کو فائدہ ہو سکے. تو وہ بھرپور فائدہ تحریک انصاف کو ہوا, اور اب تحریک انصاف کی 32 سیٹیں ہیں, 2 جو حلقے ہیں حلقہ 3 اور حلقہ 12, اس میں فیصلہ ہونا باقی ہے. اور یہ بھی اس میں بھی ڈیلے ہو رہا ہے, اور اس میں بھی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ مطلب سرپرائز دیا جائے. لیکن اس میں کلیئر ہے, یہ کہا جا رہا ہے یاسر سلطان کو کہہ دیا گیا کہ آپ کمپین کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی جب تک ایک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ کب اور کیسے جو ہے وہ الیکشن ہوگا, اس کے بعد ذرا باقی پارٹیز بھی میدان میں آئیں گی. اور پارٹیز میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر اتحاد کرتی ہیں, کیونکہ اسمبلی کے اندر تو ان کا اتحاد ہے, اور اگر یہ حلقہ 3 میں اور حلقہ 12 میں اتحاد ہوگا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا, کیونکہ وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور معذرت بھی کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو شوکت فرید ہیں وہ دوسرے نمبر پہ, بلکہ وہ تیسرے نمبر پہ تھے. اس میں بالکل ہمارے پاس جو ڈیٹا وہ تھا وہ ٹھیک تھا, لیکن ہم جو ریکارڈنگ کے دوران جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے, تو وہ آپ سے معذرت چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں حلقہ 12 میں یعنی دوسرے نمبر پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے, پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے. یہاں پر اگر حلقہ 3 میں بات کریں تو حلقہ 3 میں PTI پہلے نمبر پہ تھی, دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون ہے, اچھا خاصا ٹف ٹائم, یعنی 18 اور 15 کا ہے, 3000 کا فرق ہے. اور پیپلز پارٹی یہاں حلقہ 3 میں بہت پیچھے ہے, اور یہاں پر حلقہ 3 میں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ تبدیل ہو سکتا ہے. یہ باز گشت چل رہی ہے, اور اگر مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو جاتا ہے اور بھرپور طریقے سے کمپین کرتے ہیں تو پھر تو تحریک انصاف کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, اور کوئی ایک آدھ سیٹ پھر بھی یہ دونوں مل کے نکال سکتے ہیں. لیکن اگر ان کا اتحاد نہیں ہوتا تو پھر ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کو ایج ضرور حاصل ہے, حکومت بھی ان کی ہے, اور ظاہر ہے ان کے لیے کوئی نہ کوئی اعلانات کر کے یعنی عوام کو ڈیفینیٹلی جب یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہو کہ ہمارا
جو امیدوار ہوگا وہ الیکشن جیتنے کے بعد کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کا حصہ بھی بنے گا یا کوئی پروجیکٹس لائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ایک بارگین ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے جو گروپس ہیں، چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں، وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اوورال صورتحال جو کہا جا رہا ہے کہ ہے، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیا اتحاد کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف مسلم کانفرنس اور JKPP ابھی تک ان کا مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ابھی تک تو تحریک انصاف اپنے ہی لوگوں کو قائل کرنے میں، ان کی جو پورٹ فولیوز ہیں اس کے دینے میں پریشانی کا باعث ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں ظاہر ہے وہ دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ جو ہے وہ ان کو کیا ملے گا، کیا وہ گزشتہ کئی سالوں سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن یہ اعلان ہونے کے باوجود کہ الیکشن کے بعد اتحاد ہوگا، اس کے بعد ابھی تک تمام پورٹ فولیوز بھی تقسیم ہو گئے، کیبنٹ بھی سامنے آ گئی، معاون خصوصی بھی آ گئے، ابھی تک جو ہے وہ باہر ہیں اس معاملے میں۔ تو لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2023 تک تو شاید یہ چلا دے، اس کے بعد تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ اگر وفاق میں کوئی بڑی تبدیلی آئی تو اس صورت میں کوئی بھی جو وفاق میں آئے گی اس کے بعد اس کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ وہاں پہ اپنا وزیر اعظم لے کے آنا، کیونکہ پنجاب میں جو بھی آپ کو پتہ ہے اقتدار میں آتا ہے تو اس کے لیے یہ بڑا آسان ہو جائے گا کہ وہ انہی امیدواروں کو جو وزراء ہوں گے ان کو کہا جائے گا کہ اگلی دفعہ کے ٹکٹ جناب آپ کو مل جائیں گے، تو وہ ان کا وزیر اعظم بنایا سکتا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں گزشتہ 2014-15 میں، آپ نے دیکھا ہوگا 14 میں اسپیشلی، جب مسلم لیگ نون کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو مسلم لیگ نون نے تمام نمبرز پورے کر لیے تھے۔ مظفر آباد میں سیٹنگ بھی ہوئی تھی، ہوٹل میں ہم نے اس پہ اس وقت پروگرام بھی کیے تھے کہ تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں، عدم اعتماد کی، نمبر بھی پورے ہو گئے تھے، لیکن پھر میاں صاحب نے، میاں نواز شریف صاحب کیونکہ اس وقت بری طرح پھنس چکے تھے تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے تعلقات مزید خراب نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ دھرنا بھی شروع ہو گیا تھا اور کیسز بھی کوئی چلنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر پیناما آ گیا اور پیناما کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ صورتحال کیا رہی۔ تو جو احتساب انہوں نے پیپلز پارٹی کا کرنا تھا وہ وہاں پہ بھول گئے تھے، پھر ان کو اپنا احتساب دینا پڑ گیا تھا۔ اب صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہے۔ اور اسی طرح مریم نواز جو کہہ رہی تھی کشمیر کی بیٹی ہوں، انہوں نے ان کے بیٹے نے صاحبزادے نے لندن میں ان کا جو شادی ہوئی، اس پر ایک الگ سے میں بات کروں گا کہ وہ ہوا کیا ہے اور کون کون سے کشمیر کے لوگ مریم نواز کو بھی میسیج کرتے رہے، صفدر کو بھی میسیج کرتے رہے کہ جناب ہمارے بھی ایک دو مہمان بلا لیں، لیکن ان کو لفٹ نہیں کروائی گئی۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اور 2 کروڑ کے قریب جو ڈیزائنر کہتے ہیں جناب، وہ ڈیزائنر جو انڈین تھے اور ان کے ہاں وہ جو ڈریس بنوایا گیا جو کہ جنید صفدر کی وائف ہیں ان کے لیے، اور پھر تقریباً 3 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ایک گیسٹ جو ہے وہ پڑا جو وہاں کے میزبان تھے۔ تو یہ اوورال صورتحال ڈسکس ہوتی رہی، اس پہ ہم الگ سے پروگرام کریں گے۔ ابھی تک لیے اتنا ہی۔ اپنے ملک کا خیال رکھیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔